السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی۔ اور میں اسی مناسبت سے چند الفاظ آپ کے سامنے اپنے دل کی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں آپ کو ہرگز یہ بات نہیں ملے گی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ میرے سیریسلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے مطابق یہ بحث اس وقت بے مقصد بے اور بے معنی ہے، اور ہمارا وقت ضائع کرنے والی بات ہے ایک طرح سے۔ میں تو صرف ایک الزام لگانے آیا ہوں ہماری اسلامک کمیونٹی یا امت کے اوپر، ایک طرح سے آپ کہہ لیں۔ وہ الزام یہ ہے کہ یہ جو میلاد اس وقت منایا جا رہا ہے وہ اس محمد کا نہیں ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ یہ جو ہر سال ہم میلاد مناتے ہیں یہ اس محمد کا نہیں ہے جو ابو بکر اور عمر کا ساتھی تھا اور ہمارے لیے دونوں جہانوں کا ٹکٹ تھا اور ہمارا ذریعہ تھا ہمارے پاس ہونے کا۔ یہ تو کسی مولانا طارق جمیل ٹائپ، مولانا طارق جمیل سے کوئی ہیٹ نہیں، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ ان کی طرح کسی میٹھے باتیں کرنے والے اور ایک ایسے بزرگ کا جو ہزاروں سال سے غاروں کے اندر رہ کے عبادت کر رہے تھے، ان کا میلاد مناتے ہیں ہم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد عربی جن کو ہم کہتے ہیں، جو عرب میں پیدا ہوئے، ان کا میلاد نہیں ہم مناتے، اور نہ ہی ہمیں ان کی بعثت کی کوئی خوشی ہے۔ کیوں؟ اب ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اس محمد کو تو جانتے ہی نہیں ہیں جس کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کا میلاد مناتے ہیں، اور جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی پیدائش کا یا اس کی بعثت کی ہمیں خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بلکہ میں اس سے بڑھ کر ایک بات کروں گا، وہ بات یہ ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صحیح طرح سے جانتے تو ہم ان کے دشمن ہوتے، ہم ان کے مخالف ہوتے، ہم نے ان کو اپنے، جس طرح ابھی ہم ان کی خوشی منا رہے ہیں، ہم ان کی خوشی نہ مناتے، کیونکہ وہ تو ہماری فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ فطرت سے میرا مطلب فطرت نہیں، ہماری ٹریننگ سے، جو ہماری تربیت ہے اس سے تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں نا اس دنیا میں آ کے، جو ان کے اعمال تھے یا ان کی جو سوچ اور فکر تھی، وہ آج ہمارے عام بندے کو چھوڑو، ہمارے کسی عالم، اور کسی عالم سے میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو جس کو ہم انٹلیکچوئل کہتے ہیں، اس انٹلیکچوئل کو بھی وہ بات ہضم نہیں تھی ہونی، اور بلکہ ہم نے تو ان کے مخالف کام کرنا تھا۔ صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اس حوالے سے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیونکہ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایگزامپل یہ ہے کہ اگر میں آج 12 15 16 18 20 25 بھی کر لیں، اگر آپ زیادہ بڑے کر لیں، یا چلو 30 کر لیں، آپ اتنے لڑکوں کو، اتنی ایج کے لڑکوں کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج تم میرا ساتھ دو، اور میرا ساتھ دے کے نہ صرف یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹا ہم نے کام کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف چلے جاؤ، اپنے بڑوں کے خلاف چلے جاؤ، اپنے گھر بار چھوڑ دو، اور جو اپنے اسٹیبلشڈ خدا ہیں، یعنی مطلب ایک ایسا ٹریڈیشن ہے جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، جس کو تمہارے آباء و اجداد بھی مانتے ہیں، سب کچھ ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ اس کے بدلے میں تمہیں میں کیا دوں گا؟ میں تمہیں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج رات کا کھانا، یا آج سے آپ کر لیں کل شام کا کھانا، تمہیں ٹرمپ ٹاور میں کھلاؤں گا۔ مطلب یعنی اس کو فتح کر لیں گے، واشنگٹن ڈی سی کا جو وائٹ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس کے اوپر ہم جو ہے ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، آج سے سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد۔ تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ تو خیر میں ادھر بیان بھی نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ کیا کیا کہیں گے یا ہمارا معاشرہ کیا کہے گا، کیونکہ یہ ہماری اس بیسک ٹریننگ کے ہی خلاف جاتی ہے بات۔ لیکن اگر اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایگزیکٹ یہی باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ٹین ایج میں تھے اپنی، جب وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے، اور بالکل برہنہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں۔ ان کے چچا تھے، ان کے والد فوت ہو گئے، تو ان کی چچا تھے غالباً، یا تایا تھے جن کے پاس وہ رہتے تھے، یا جو ان کے دیکھ بھال کر رہے تھے،
تو وہ انہوں نے ان کو تانا دیا کہ تمہارا باپ تو کافر تھا اور تم مسلمان ہو کے اس کی چیزیں استعمال کرتے ہو، اس سے غداری کرتے ہو، تو تم یہ گھر چھوڑ جاؤ۔ وہ گھر چھوڑ گئے، اور جاتے جاتے اس نے بولا، اس کے چچا نے ان کے، کہ یہ جو کپڑے تم نے پہنے یہ بھی اسی باپ کی کمائی ہے جو کافر تھا۔ تو وہ انہوں نے کپڑے بھی اتارے اور پھر اسی طرح اسی حالت میں گئے۔ تو خیر یہ واقعہ تو میں نے آپ کو غریبی میں سنا دیا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ایج کے لڑکوں کو اگر رسول اللہ یہ بات کر رہے تھے، تو کیا ابو جہل ہمارے اگر اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں، ابو جہل کا یہ کہنا بنتا نہیں تھا کہ ایک کل کا بچہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، یہ دیکھو دیوانہ، یہ دیکھو ایسی باتیں کرتا ہے جو نہ کبھی ہم نے سنی نہ کبھی دیکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا۔ ہنستے تھے لوگ، مذاق بناتے تھے، کیا وہ مذاق بنانے والے پھر درست نہ ہوئے؟ ایمبیشن، وہ ورلڈ ویو جو ہے وہ ہمارے اس میں ہضم ہی نہیں ہوتا ہمارے کانٹیکسٹ میں۔ ہمارے یہ معاشرے کے جو ٹریننگ ہے یا جو اسٹرکچر ہے یا جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ جو غیرت کا کنسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا یا ان کے صحابہ کے اندر تھا، یا جو چونکہ وہ بیسک فطرت کے اندر ہے نا بیسیکلی، یہ غیرت تو اب عرب کے اندر بھی تھی، جو کفار تھے ان کے اندر بھی غیرت تھی، لیکن اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دکھائی تھی۔ اس کو اپنی فطرت میں صحیح طریقے سے مینیفیسٹ کرنا وہ قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں، وہ ہمارے ادھر ہضم ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں ہضم نہیں ہو سکتی؟ اس کی بہترین اگزامپل آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم نے بغیرتی کو حکمت بنا لیا، بزدلی کو حکمت بنا لیا۔ ہمارے سامنے کوئی بندہ مر رہا ہوگا یا ظلم ہو رہا ہوگا، ہم صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، یا جو مظلوم ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ کل کو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا کورٹ کچہری کے چکر لگیں گے، یا پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ حالانکہ مسئلہ ٹیکنیکلی بنتا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر بن بھی جاتا ہے تو بہادری اسی چیز کو کہتے ہیں نا، کہ کسی چیز کو برداشت کرنا، آپ نے جس چیز کو آپ مانتے ہو، جس چیز کو بلیو کرتے ہو، جس کو صحیح سمجھتے ہو، اس کے لیے جان بھی دے دینا۔ چلو جان نہ دینا، کوئی ایٹ لیسٹ کوشش تو کرنا۔ اچھا اب بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ بندہ کوشش نہیں کرے گا، جب وہ کوشش نہیں کر کے گھر جائے گا نا، اپنے کسی دوست کو بتائے گا کہ میرے سامنے یہ ہوا تھا اور میں اپنے آپ کو بچا کے آ گیا ہوں، تو دوست بھی آگے سے شاباشی دے گا کہ ماشاء اللہ تو سمجھدار ہے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی جان بچا کے رکھنی، کسی جگہ استعمال نہیں کرنی، میں نے بچا کے پتہ نہیں بچا کے کدھر لے کے جانی ہے۔ تو یہ جو بغیرتی، سوری میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کا الٹرنیٹ ہے نہیں ہے، جہالت اور بغیرتی، یہ دو چیزیں ایسی ہمارے معاشرے کے اندر کمبائن ہو گئی ہیں کہ یہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرکی ٹائپ جو ہے، جو ان کا میں سمپلیفائی کروں تو جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کی سیرت ہے، وہ وہاں پر فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس بنیاد پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس محمد کا، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتے ہیں، اس کی خوشی نہیں ہے ہمیں، ان کا تو ہمیں دکھ ہے، ہمارے معاشرے کو دکھ ہے کہ وہ ہمارے اس میں کیوں آ گئے، ہمیں ان کو فالو کرنا کیوں پڑ رہا ہے۔ کرنے پہ آؤ تو باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں اور لمبی لمبی تفصیلی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر، میرے اندر، یا اوور آل امت کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر غیرت اور شعور کی جو ایک چھوٹی سی چنگاری کو نا ٹریگر کرنے کی کوشش کی جائے، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہمارے ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ادھر بمباری اور ہر دوسرے تیسرے دن، اور ہمارے لیے کتنا جو نارملائز چیز ہوگی، اس کے اوپر جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ انتہائی، وہ آپ کے لیے لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ اس سے بہترین اگزامپل یا اس سے بہترین ٹیسٹ ہمارے سامنے نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے۔ اگر پہچانتے ہوتے تو ہمارا ریئیکشن ایٹ لیسٹ یہ نہ ہوتا۔ السلام